یہ ہوتا ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ آپ سچے ہیں تو عذاب آ جائے، تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان پہ عذاب کیسے بھیجوں، آپ یہاں موجود ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ ہم جہاں پہ میں لانا چاہ رہا ہوں، میں واقعات پہ بات ساری دنیا کرتی ہے، میں چونکہ تھوڑا سا اس کو ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کہاں کہاں شکریہ ادا کریں گے، کہاں کہاں ہم ان کی ذات کا شکریہ ادا کریں گے کہ جن کی دعا ہے کہ اے اللہ میری قوم کے چہرے مسخ مت کرنا، اللہ اکبر، اے اللہ ہم پہ ان پہ عذاب مت نازل روز کرنا۔ حشر بھی جب سب نبی امتی امتی نہیں کرے ہوں گے، نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہاں ہمارے نبی امتی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، بے شک اللہ رب العالمین ہے، سرور انبیاء رحمت للعالمین ہے۔ ان کا رحم اپنے دشمنوں کے اوپر بھی کرم نوازی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ مالک میری امت کے اوپر عذاب مت نازل کرنا، ٹھیک ہے، تو عذاب تو ویسا نہیں آتا، لیکن جب ہم لوگوں نے وہ سب کچھ کیا جس پہ ایک کام کے اوپر پوری امت تباہ کر دی گئی، ہم وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اہل مدین بددیانتی پہ جو ہے وہ تباہ ہوئے، آل سمود ظلم پہ تباہ ہوئے، قوم عاد قوم سمود، اسی طرح قوم لوط جو ہے وہ اخلاقی برائیوں کے اوپر تباہ ہوئی۔ یعنی وہ ساری چیزیں جو ان میں ایک ایک تھی وہ ہم میں کلیکٹیو موجود ہے، لیکن کیا ہم شکریہ ادا نہ کریں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کہ جن کی دعا کی وجہ سے ہم کھڑے ہوئے؟ تو کیا ہمیں اتنی جرت ہے کہ اب جب قیامت والے دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو اپنے کردار کا جواب دے سکیں؟ یہیں سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گی، ذرا تاریخی اعتبار سے بتائیے گا یہ اہل صدوم تھے کون؟ لوط علیہ السلام کیسے ان کی طرف آئے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے ایک انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام خود تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بڑے پیغمبر آنے والے، جو بڑے پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد گویا کہ ایک دفعہ دنیا نئے سرے سے بنی، کیونکہ طوفان نوح میں جا کے ساری زمین پہ ختم کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک بہت بڑے پیغمبر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بائبل میں وہاں پہ پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بے شک اگر یہ کہا جائے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سبحان اللہ، اللہ کے بعد کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو اللہ نے اولی العزم پیغمبر بڑے بنائے ہیں ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جتنے بھی امتحانات دیے وہ ان تمام امتحانات میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بابل سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو ان کے لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لائے تھے، جو کہ ان کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام جو آج کل ایک عراق کا علاقہ یا اس کے قریب بنتا ہے بابل، یہاں سے، اور ٹارگٹ تھا کہ آج جہاں فلسطین ہے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور کا علاقہ بھی کہتے ہیں اس کو، کس کو؟ یہ جو عراق میں، عراق میں، ہاں یہ بھی علاقہ تھا، لیکن مین بڑا علاقہ یہ بابل کہلاتا ہے۔ یہاں سے چلے کہ ٹارگٹ تھا شام جس میں فلسطین آتا ہے۔ پھر فلسطین میں کچھ قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام آگے مصر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مصر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ مصر کا وہ بادشاہ زیادتی یا ظلم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت سارہ علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں،
اور پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں، جو اس مصر کے بادشاہ کے پاس ایک باندی کے طور پہ ہوتی ہیں، اچھا، ان کو بھی دے دیا جاتا ہے، اور بہت سارا کچھ ایسا مال تھا اور بہت سارے مویشی تھے جو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام واپس لے کے فلسطین آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں آنے کے بعد پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں سے اوپر کی طرف جو علاقہ بنتا ہے، جو آج کل ایک جارڈن یا اس سائڈ پہ بنتا ہے، جس کو ہم صدوم کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں صدوم ایک بڑا شہر تھا اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ لوط علیہ السلام کو نبوت کب ملی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بھیجتے ہیں کہ اب آپ کوئی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے صدوم کی طرف، تو وہاں سے ان کی نبوت سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ تب تک ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی ابھی اولاد نہیں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ جی، تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ واپس فلسطین میں آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو تب حکم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو اس بستی کی طرف آپ بھیج دیں کہ اللہ کی طرف سے ان پہ بھی وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ صدوم کے علاقے میں جاتے ہیں، تو قرآن مجید میں جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذکر کیا ہے، جی، بہت زیادہ ذکر کیا ہے، ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا تقریباً 17 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، 17 دفعہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں معتکفین کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ بولے گئے ہیں کہ الٹائی جانے والی بستیاں، جو اشارہ ہے اسی قوم لوط کی بستی کی طرف جنہیں اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا تھا کہ اس طرح نہ ہو جاؤ جیسے بستیاں الٹائی جانے والے لوگ تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو جب اس طرف بھیجا گیا، اور وہ قوم ایک ایسی برائی کر رہی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلے ایک ایسا ہی فاحشہ اور برائی میں مبتلا تھے کہ اس سے پہلے پورے جہان میں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو اس برائی کو جانتے تھے یا کرتے، جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے اس قوم میں اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے، اپنے اخلاق سے، اور قوم کو تبلیغ کرتے رہے ایک اچھے اخلاق سے۔ کہیں پہ یہ نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہیں جھگڑا کیا ہو، کہیں لڑائی کی ہو، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو شادی ہوتی ہے وہ بھی اسی قوم میں ہوتی ہے، جی، وہ اپنی شادی بھی اسی قوم میں کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہوتی ہیں، وائلہ اسی قوم کی خاتون تھی۔ پروفیسر علی وقار بھی ہمارے ساتھ زوم لنک پر موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروفیسر صاحب، قوم لوط کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی تھی وہ قوم، جیسا کہ فرمایا متفقات والی بستیوں میں وہ شامل تھی جن کو الٹا دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا مقاصد لے کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور یہ بتائیے گا کہ اہل صدوم کیسے لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابتدائی گفتگو حضرت صاحب نے فرمائی ہے، میں وہ ساری نہیں سن سکا، تو میں تھوڑی سی ابتدائی بات کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلتی ہوں۔ قرآن مجید نے بہت ساری ایسی اقوام کا ذکر کیا، ماضی کی اقوام کا، جو تباہ ہو گئی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بے شک ان اقوام میں ایک قوم کا ذکر کیا، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اس طرح کی جب بھی آیات اترتی تو آپ کی طبیعت پر انتہائی گراں گزرتی، اور آپ کے چہرے اقدس پر ملال آ جاتا، اور آپ کا چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا کہ کہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ یہ بیماریاں میری امت میں نہ آ جائیں، اللہ اکبر، اس وجہ سے آپ پریشان آ ہو جائیں۔ اور یہ جو سورہ ہود میں اس کا تقریباً 17 کے قریب مقامات پر 16 سے 18 جگہوں پر اس تذکرے کا ذکر ہے، اور جتنی تباہ حال قومیں ہیں میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ کسی قوم کا تذکرہ ہے، اور یہ اس کا تذکرہ جو خلاصتاً ہے وہ سورہ اعراف میں ہے اور بہت ساری صورتوں میں، سورہ ہجر میں ہے، سورہ زاریات میں ہے، اور دوسرا کثرت سے اس کا تذکرہ سورہ ہود میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی اس کے مضامین نے جو ماں قبل قوموں کے تھے انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ اتنی خطرناک اور اتنی
طبیعتوں پر بوجھ ڈالنے والی چیز. یہ قوم لوط تھی جس کا 17 مرتبہ تذکرہ ہے. اس کا مسکن شہر صدوم اور شہر امورا تھا. یہ دو بنیادی شہر یہ بحر مردار کے ساحل پر واقع تھے. قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں جاتے ہوئے برابر انہی رستوں سے گزرا کرتے. یہ علاقہ 6 بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن میں سب سے بڑا جو سینٹرل ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے پنجاب کا سینٹر لاہور ہے، پاکستان کا سینٹر ہے اسلام آباد، تو ان تمام بستیوں کا سینٹر صدوم تھا. پھر دوسرا جو بڑا شہر امورا تھا، پھر ادما تھا، پھر سبوبین تھا اور صغر تھے. یہ 5 بڑے شہر تھے. ان کے مجموعے کو قرآن نے یہ جو موٹا کا لفظ بھی آپ لوگ بیان فرما رہے تھے، میں نے سنا ہے، وہیں سے میرا لائن کنیکٹ ہوئی تھی. تو یہ انہی ساری بستیاں 5 کی 5 بستیاں مراد ہیں. ہوا یہ کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اردن میں تھے، تو ان کے پاس صدوم اور آمورا کی طرف پیش قدمی کرنے کی طرف وہی نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھیجا. یہ حضرت ابراہیم کے معیت تھے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو پیغمبر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سرفراز فرمایا. اہل صدوم کی بالخصوص ہدایت کے لیے یہ مبعوث ہوئے. اہل صدوم سے مراد یہ 5 بستی ہیں، کیونکہ اہل صدوم سینٹرل پوائنٹ تھا. یہاں کے باشندے بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، تو لیکن اس میں جو بہت ساری سرکشیاں تھیں، بد اخلاقیاں تھیں. لیکن خاص طور پہ اس قوم کو جو مرکزی نقطہ قرآن نے بنایا وہ ایک ایسا خبیث عمل تھا جس کا قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے عالمین میں کسی نے تصور نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ یہ تھا کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط کرتے اور ان سے شہوانی خواہشات پوری کرتے. دنیا کی قوموں میں اس کا کوئی رواج نہ تھا. یہ وہ بدبختی تھی جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار تدریج کی، ان کو ان بے حیائیوں سے روکا، حتی الوسع ان کو منع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کسی بھی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا، ان کے 2 رد عمل قرآن نے بیان کیا. حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو روکتے، یہ آگے سے 2 باتیں کرتے. یا تو کہتے یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کو بستی سے نکال دو. یہ ہمارے لیے ایک بڑی افسوسناک رد عمل ہے کہ آج کے دن بھی ہم کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی گناہ کوئی دیکھے اور کوئی بزرگ کوئی عالم کسی کو روکے تو آگے سے عام طور سے رد عمل ہمارے معاشرے کے لوگ یہ دیتے ہیں بڑا نیک بڑے پھرنے کو کٹ دو. یہ خطرناک بات ہے. یہ ان تباہ حال بستیوں والا رویہ ہے جو علماء اور صالحین کی نصیحتوں پر اپناتے ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ بڑا نیک صالح ہے، اس کو نکال دو. اور دوسرا کہتے تھے کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے عذاب آئے گا، تو وہ عذاب کہاں ہے؟ یہ ہم تو اس عذاب کے منتظر بیٹھے. حضرت نوح علیہ السلام نے حتی الوسع کوشش کی اصلاح کی، لیکن وہ اصلاح پر نہیں آئی. بالآخر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما اور میرے اہل و عیال کو محفوظ فرما. اللہ. اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے جو قرآن مجید نے سرات سے بیان کیا اور 3 سے 4 جگہوں پر آیا پوری تفصیل کے ساتھ. 2 فرشتے آتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اس واقعے پر بھی ڈاکٹر صاحب ہم آئیں گے، اور بے شک یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک نبی کو جو ہے وہ قوم کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی پڑے. جعفری صاحب، اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ ابلیس جو ہے وہ ایک خوبصورت نوجوان کی ہوتا ہے اور آ کر اہل صدوم کو جو ہے وہ بھڑکاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں اس واقعے سے آپ شروعات کریں. دیکھو بیٹا، اصل میں جہاں پہ اللہ نے انرجیز بنائی ہیں نا، میں چونکہ انرجیز کا آدمی ہوں وہاں سے شروع کرتا ہوں. تو دنیا کا بیلنس جو ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی سے ہے. اللہ چاہتا تو ابلیس کو ختم کر سکتا تھا، بے شک، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اگر مہلت دی ہے تو اس کا مطلب ہے، جیسے وہ سورہ ملک کے شروع میں آتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ جان لیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے. کیا بات، ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ خود کریٹر ہے، کردگار ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ ہمیں موقع دیتا ہے. نبوت کا سلسلہ صرف اس لیے آیا تھا، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے. اور ہم اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اللہ اس کو ختم کر سکتا تھا. اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. بے شک. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ توبہ کی توفیق دی ہے نا، تو قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی ہے، تم پہ اللہ کا احسان ہے. اگر وہ چاہے تو جیسے وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے نا تمہارے اعمال غارق کر دیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. احساس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اگر اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے. اب میں بات کرتا ہوں قوم لوط کے اوپر. تو یہ جب ہوا نا یہ واقعہ سارا، اور نبی کو یہ کہنا پڑا کہ مالک مجھے ان کے جو ہے
وہ شر سے محفوظ رکھ، لیکن ان کا کنڈکٹ آخر تک حضرت لوط علیہ السلام، دیکھیں اللہ بھی ماں کی طرح ہوتا ہے، ہر نبی بھی اپنی امت کی تباہی کی اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک وہ بالکل زچ نہ کرتے. بالکل ٹھیک ہے. فرشتوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے حدیث میں، اس کی ضمن میں امام ترمذی نے بھی اس کے اوپر کچھ ایک علیحدہ سے حاشیہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں چونکہ شوق سے دین پڑھتا رہا ہوں، ویسے میں عالم نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرے گھر میں تھا، میرے والد صاحب علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے، تو میں نے شوق سے یہ فقہ اور یہ ساری پڑھی. یہ وہاں پہ ایک آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ فرشتے آئے نا عذاب والے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک آپ کے گھر کا دروازہ نہیں نا یہ توڑ دیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا. اور پھر وہی ہوا کہ قوم نے جب نبی کا دروازہ توڑا ہے، یعنی نبی کے دروازے پہ آ کے قوم نے گستاخی کی ہے، پھر اللہ نے برداشت نہیں کیا، پھر اس نے کہا کہ اب عذاب کے دروازے کھول دو. یہ اس وقت تک ہوتا ہے، اللہ مہلت امتحان کا آخری لمحہ نبی آخری دم تک اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں واپس آ جائیں. میں جہاں سے بات شروع کی تھی، ہم بیٹا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ کہاں کہاں ادا کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہم ساری چیزوں کے باوجود ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، لیکن سب سے پہلے میں پھر وہیں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی بات جو ہے نا وہاں پہ میری عادت ہے کہ میں قرآن پاک میں جو دین کا کانسیپٹ ہے، یا رسول اللہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دلوں میں داخل ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، اقرار باللسان، پھر آپ نے اس دین کے اوپر عمل شروع کیا. دین کی محبت، اللہ کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں اترنا شروع ہوئی، یہاں سے ایمان ہے. اب اس کے بعد آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا یا بڑا اللہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن ہوگا سب کا. ٹھیک ہے. اس ایمان کے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والوں کو بشارت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں ہم نے دین ایک بہت براڈر پرسپیکٹیو کا تھا. دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. فقہ اس کی ایک سمجھ لیں کہ شاخ ہے. ہم نے دین کو فقہ میں بند کر دیا، یہ فلاں فقہ، یہ فلاں فقہ، یا فلاں فقہ. اصل میں دین ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب. ٹھیک ہے. یہ بیسکس ہیں، اس میں نہ تحریف کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے. جس سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، یا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، اس کی محبت واجب. جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی، یا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے دشمنی کی، اس کی دشمنی واجب. یہ دین کی بیسکس ہیں. اگر اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ایسے بنایا. اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. دوسرا قرآن مجید کا موضوع ہے امر اور نہیں، آرڈر. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، احکامات ہیں. تیسرا قرآن مجید کا موضوع ہے قوموں کے اور انبیاء کے واقعات اور قصص الانبیاء. ان واقعات اور قصص کو صرف اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عبرت کے لیے کہ پہلے لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، آج بھی اگر ان احکامات کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت پہ کوئی ایسا اجتماعی شکل میں عذاب نہیں آ سکتا، لیکن انفرادی طور پہ ایسی بیماریوں کا جنم لینا، ایسے مسائل کا پیدا ہونا کہ طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر ڈاکٹر صاحب، یہ جو صدوم کی بستی تھی یہ بڑی سرسبز و شاداب تھی اور بہت زرخیز تھی، تو جو دیگر بستیاں تھیں وہاں سے لوگوں کا آنا جانا تھا، یہاں سے قافلے گزرتے تھے. تو شیطان نے جو ہے وہ اس کا موقع بنا کر ان کو بہکایا، اس کا موقع بنا کے ان کو بہکایا. اور یہ اس برائی میں سامعین سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کلیئر چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، کہ صدوم کے بستی والے بجائے عورت کے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنا، یہ ان کے اندر سب سے بڑا گناہ پایا جاتا تھا. اور اس پہ شیطان نے شروع میں خوبصورت ایک لڑکے کی شکل میں آیا، لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہ گناہ اتنا بڑھتا گیا
کہ یہ صدوم جو پورا ایک سمجھ لیں چھوٹا سا اسٹیٹ تھا جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے یہ بستیاں بھی تھیں، سارا کا سارا یہ ریجن جو ہے وہ اس برائی میں اتنا جو ہے وہ لت پت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو اس برائی کو جو ہے وہ بتائیں کہ یہ بہت بڑی برائی ہے، اس سے دور ہٹ جائیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، بتاتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس برائی سے پیچھے ہٹے، بلکہ استحزازاً کہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ کچھ لوگ ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی اس پاک ہونے کو بھی اپنے ہاں وہ مذمت کی چیز ایک بیان کر رہے تھے کہ یہ پاک ہو کے رہنا چاہتے ہیں۔ اس قدر برائی کے ماحول کے اندر لوط علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ اس قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی؟ تو اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی برائی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، جیسے ایک اچھائی کو بھی آپ چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں، ایسی کسی برائی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ اب یہ تو ان کے ہاں بہت بڑی برائی تھی اور ہمارے اس کو بھی چھوٹا سمجھ رہے، اس کو بھی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ سرایت کیا جا رہا ہے، اور مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ گھروں کے کچھ علاقوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ یہ برائی خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے، اور اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جائے گی۔ تو اس برائی کے وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ سخت عذاب یعنی اس قوم پہ اس طرح تو نہیں آ سکتا، لیکن اس قوم کے واقعات عبرت کے لیے دلائے گئے۔ بے شک قرآن کا پورا ایک موضوع جو ہے وہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصص الانبیاء کو رکھا۔ یہی پوائنٹ میں ڈاکٹر علی وقار صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کس حد تک کوشش کی اتنی بگڑی ہوئی قوم کو سنوارنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالیے۔ جی، حضرت لوط علیہ السلام نے آخری انسانی حد تک جو کوششیں کی جا سکتی وہ کوششیں کی۔ اگر آپ قصص جو حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی وہ تفصیلات دیکھیں جو کتب حدیث اور پھر ائمہ اور محدثین نے، مفسرین نے، خاص طور پہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، تو انسان دیکھتا ہے کہ جو انسانی فساد پر کوشش ہو سکتی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ اور پھر نبی کے اندر ایک اور خصوصیت ہوتی ہے، نبی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، یعنی ایک باپ اپنے بچے سے متعلق اور ایک ماں اپنے بچے سے متعلق کیا خیر خواہی رکھتی ہے، ہم اس کا تجربہ رکھتے ہیں۔ نبی اس سے 1000 درجے زیادہ اپنے امتی کا اور اپنے بندے کا خیر خواہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس خیر خواہی کے لیے کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بالکل ایسے کیا، حتیٰ کہ آپ دیکھیے جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، جس کو ابھی میں بیان کروں گا، اور ان کو بتایا کہ ہم حضرت آپ کو ایک خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جائیں گے ان کو کرنے کے لیے، عذاب کی خبری سنانے کے لیے، کیونکہ وہ بات نہیں آ رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، تو لہٰذا جو نبی ہوتے ہیں ان کا دل ہی ایسا ہوتا ہے۔ حضور اسلام کے بارے میں بنایا قرآن نے فرمایا حریص علیکم، یہ اتنے یعنی جس طرح ہم اردو میں ایک حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنی چاہت رکھتے ہیں جو ایک عام حد سے آگے بڑھی ہوئی چاہت ہے کہ ہر کوئی ایمان لے آئے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، دنیا میں بھی صالح زندگی گزارے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے آخری حد تک ساری کوششیں کی، مگر وہ کوششیں بر نہ آئیں۔ رد عمل بڑا اپنا سمجھ لیں پریشان کن تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک اس میں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اصلاح کرنے والا جو بھی ہوتا ہے لوگ اس کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو لوط علیہ السلام اپنی حفاظت کا انتظام کیسے کرتے تھے؟ پھر ان کا خاندان تھا، ظاہر ہے ان کو بھی کئی خطرے لاحق تھے، اس پر روشنی ڈالیے لازمی۔ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو داعی ہوتا ہے اس کی اپنی جان اور پھر اس کے گھر والے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا کہ جب دو فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت ابراہیم کو انہوں نے دو اپنا صالح بیٹوں کی خوشخبری دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت لوط کے پاس آئے، وہ نہایت حسین و جمیل شکل میں تھے۔ جب وہ حضرت لوط کے پاس آئے تو اس حد تک یہ قوم
اپنی راہ سے ہٹ چکی تھی اور اس حد تک بے شرم ہو چکی تھی کہ نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ان دو خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر، اور جس طرح ابھی بیان کیا گیا ان کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور سارے پھلان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. اور حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو، مجھے ان مہمانوں کے سامنے پریشان نہ کرو، ان کے سامنے مجھے ذلت کے مقام پر مت کھڑا کرو. وہ کیا کہیں گے کہ ہم لوط کے پاس آئے، یہ ہماری حفاظت بھی نہیں کر سکا. اس وقت تک ہم جو فرشتے آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے فرشتے، انہوں نے واضح نہیں کیا تھا کہ ہم فرشتے ہیں. جب حضرت لوط کے چہرے انور پر یہ انہوں نے دیکھا تغیر اور یہ پریشانی اور قوم کا یہ حال دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں جو ان کے قبضے میں آ جائیں گے، ہم ملائکہ ہیں اور ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ آج رات اپنے اہل اور عیال کو لے کر اس رستے سے فلاں رستے سے نکل جائیے اور آپ نے پلٹ کے بستی کے پیچھے نہیں دیکھنا. اور اللہ نے 3 بڑے فرشتے بھیجے، اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام. اور وہ فیصلہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو فرشتے تھے، اب اس قوم پر 3 بڑے عذاب اترے یک وقت. سب سے پہلے اللہ رب العزت ایک چیخ آئی جس میں دلوں کو ہلا کے رکھ دیا. پھر اس 5 بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا اور بلند آسمان کی طرف لے جا کے زمین پر پھینکا، یہ الٹ گئی اور اس کے اوپر پھر پتھروں کا عذاب آیا. آپ قرآن مجید میں جتنی بھی اقوام ہیں آپ دیکھ لیں، اتنی شدت، اتنا غضب اور اتنی ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے شاید کسی اور قوم کو تباہ و برباد حالانکہ کئی قوموں کو کیا، مگر اس میں اتنی شدت اور ناراضگی نہیں تھی کہ پہلے چیخ آئی، پھر سلسلہ بھی بعض روایات میں، پھر اوپر پروں پر اٹھا کے جبرائیل لے کے جا رہے ہیں اور پھر اوپر سے الٹ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش ان پر ہو رہی. اللہ ان کے چیتڑے ہو گئے، ان کے وجود کے چیتڑے، جو حتیٰ کہ یہ اس وقت بھی برائی میں مبتلا تھے بہت سارے لوگ، جو جس حالت میں تھا وہ اسی حالت میں تباہ ہو گیا اور وہ اسی حالت میں جمود ہو گئے. جناب سید جعفری صاحب، میں اسی پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھوں گی کہ عذاب کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آتے ہیں اور بتاتے ہیں اس حوالے سے، تو